العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. اللہ اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. نعت شریف ہے صلی اللہ علیہ بلکہ علی آپ پڑھیں علی وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. سہارا یا حبیب اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو آپ مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. دوبارہ یا حبیب اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. سہارا یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. خدا جب سے فرمائے کھلاؤ اپنی امت کو. خدا جب
فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ العلي العظيم قال صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ الفاتحہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ۔ صلی اللہ۔ ٹھیک کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے۔
اور انشاءاللہ العزیز قرآن آسان کورس کی مصروفیات آگے سوموار سے شروع ہونے والی ہیں، تو انشاءاللہ اب یہ 3 جمعرات یہ درس ملتوی رہے گا، اور انشاءاللہ قرآن آسان کورس کے بعد اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مکتوب شریف نمبر 87 کی گفتگو جاری تھی، جس میں آپ پچھلے متن میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور سیدنا مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت شیخ مزمل کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی، اور آپ نے ان کو کسی جگہ درس قرآن اور اصلاح احوال کے لیے بھیجا، تو پیچھے اپنا خط بھی بھیجا اور فرمایا کہ آپ کے خاندان کے لیے سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ میاں شیخ مزمل تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، ان کی صحبت کی برکات کیا بیان کی جائیں۔ اس حوالے سے گفتگو پچھلے ہمارے درس میں ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ اسے مکمل کیا جائے گا، اور یوں یہ مکتوب شریف بھی مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، بل جملہ صحبت ایشاں را غنیمت سمرند و عطاب صحبت را مرئی در انتا موثر افتد۔ نوٹ کیجئے ترجمہ۔ مختصر یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانے، مختصر یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانے اور آداب صحبت کو پیش نظر رکھیں۔ مختصر یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور آداب صحبت کو پیش نظر رکھیں تاکہ مؤثر ثابت ہو۔ تو یہ آپ نے مکتوب شریف کے اختتام پہ اس جملے سے آپ نے اس کو ختم فرمایا ہے۔ چونکہ الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صاحب نسبت ہیں، اور ہم سب نسبت کی برکتیں اور رحمتیں لیے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے لیے ایسی باتیں اور ایسے معاملات بار بار سمجھنا، بار بار ان باتوں کے اوپر غور کرنا بہت اشد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری برکت ہی اصل میں نسبت کی وجہ سے پا رہے ہیں۔ یہ نسبت ہی ہے جو ہم سب کے لیے عزت و شرف کا سبب ہے، یہ نسبت ہی ہے جو ہم سب کے لیے کرم اور فضل کا سبب ہے، اور یہ نسبت ہی ہے جو ہم سب کو سنبھال کے لے کے چل رہی ہے، اور ہم سب کے کتنے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور ہم سب کے کتنے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے، اور کتنے ہماری کمیاں کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم صاحب نسبت لوگ ہیں۔ لہذا اللہ اپنی رحمت خاص سے ہماری طرف متوجہ رہتا ہے، اور ہم سب اس کے کرم خاص کے اندر ہر وقت رہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم سب صاحب نسبت ہیں، اور ہمیں یہ نسبت کی جو سب سے بڑی برکت ہے وہ اصل میں شیخ کی صحبت کے ساتھ ہی نصیب ہوتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ آپ جب بیعت ہوئے تھے تو آپ ذرا وہ وقت یاد کریں، اصل میں آپ کو ایک صحبت نصیب ہوئی تھی، کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا، اس کو آپ نے اپنا ہاتھ پکڑایا، تو بس اس کے بعد حالات بدل گئے۔ اسی طرح جو کسی بھی انداز سے کسی بھی اللہ والے کے ساتھ جڑتا ہے تو اصل میں تو اس لیے ہمیشہ
اس صحبت کی تانگ رہنی چاہیے انشاءاللہ کہیے، اس کا دل میں ہمیشہ ارادہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی دل کے اندر خواہش رہنی چاہیے، اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ میری صحبت کے معاملات اور بہتر ہوں اور بہتر ہوں اور بہتر ہوں۔ میں بڑا خاص آپ کی خدمت میں کچھ معاملات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے ان چیزوں سے آگاہ ہیں اور آپ ان چیزوں میں پہلے سے چل رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس سے اگلا لیول آپ سے ڈسکس کیا جائے، اس سے اگلی بات کی جائے اور اس سے اگلی جو برکتوں کی دعائیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ آپ کو نصیب ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ شیخ کی صحبت بالکل ایک ایسے انداز سے ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ چنے 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 بلکہ 1000 دفعہ چنے ہوئے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح ممکن ہی نہیں کہ اللہ کسی بہت زیادہ برکت اور رحمت کو جب تک دینے کا ارادہ نہ کرے اس وقت تک کسی اللہ والے کی صحبت وہ تمہیں نہیں دیتا۔ جب وہ تمہیں دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تمہیں بہت بڑی کسی برکت اور رحمت سے مستفید کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے ارادہ کیا، اس ارادے کو اب اس نے عملی جامہ جب پہنانا ہے تو اس کے لیے اس کو کسی اللہ والے کی صحبت تک اس نے پہنچا دینا ہے، کیونکہ وہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اصل میں یہ ایڈریس ہے اللہ کی رحمت کا۔ تو دنیا کی ہر چیز کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے، تو اللہ کی رحمت کہاں سے ملتی ہے؟ قریب من المحسنین، تو اللہ اسے پہنچاتا ہے اپنی رحمت دینے کے لیے۔ اب سنیے دھیان سے، اب اس رحمت کو دینے کے لیے ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لمحے میں وہ سارا کچھ ہی دے دے جو اس کو 20 سالوں میں 30 سالوں میں ملنا ہے۔ تو اللہ پھر اس کو صحبت کے انداز دیتا ہے، پھر وہ اس کو کچھ وقت ایسا دیتا ہے کہ کبھی اس کو شیخ صبح میسر ہوگا، کبھی رات ہوگا، کبھی دوپہر ہوگا، کبھی سفر میں ہوگا، کبھی حضر میں ہوگا، کبھی وہ سکونت میں اس کے ساتھ ہوگا، کبھی وہ کسی تنہائی میں ہوگا، کبھی لوگوں کے درمیان ہوگا۔ تو اب وہ ہر انداز سے رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھولنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ شیخ کی صحبتوں سے تمہارے لیے وہ رنگ کھولتا ہے اور اس سے تمہارے اوپر وہ برکتیں اترتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا انداز ہے اللہ کا جو حشر تک قائم رہے گا انشاءاللہ، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اسی طرح رکھے گا اور اپنے نیکوں کے ساتھ جوڑے گا لوگوں کو، تبھی نیکی آگے پھیلتی جائے گی۔ نبی آئے تو نبیوں کے ساتھ اللہ نے ان کے امتیوں کو جوڑا، ان کے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ کے صحابہ کرام کو جوڑ دیا گیا، پھر صحابہ کے ساتھ ان کے تابعین آئے، تابعین سے تبع تابعین وجود میں آئے، تبع تابعین سے ائمہ فقہ، اور پھر پوری امت کے اولیاء جو ہے وہ ایک لمبی فہرست ان کی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ اللہ کا موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس میں جو بڑی اہم بات مزید صحبت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی صحبت میں آئے گا اس کو شدید ترین حالات سے گزارا جائے گا۔ یہ بھی وہ تیار رہے کہ اگر وہ اپنے شیخ کے ساتھ کسی بھی انداز میں صحبت میں ہے تو ضرور آزمایا جائے گا، ضرور اس کے اوپر ابتلاء و مصیبتیں، ضرور اس کے اوپر آزمائشیں اور اس طرح کے انداز ڈالے جائیں گے تاکہ اس کی صحبت کے مزید معاملات مضبوط ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف صحبت میں آئے اور وہ اس صحبت کے فیض سے اس طرح رنگین ہو کے چلا جائے کہ اس کو کسی بھی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو جتنا زیادہ صحبت شیخ میں رہے گا وہ اتنا زیادہ آزمایا جائے گا اور اتنی زیادہ اس کے اوپر مختلف قسم کے ایسے امتحان اتریں گے کہ وہ بعض اوقات اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ شدید ترین تکلیف میں آئے گا، لیکن اس وقت بھی اسے اپنے شیخ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اصل میں جو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ چونکہ وہ اب میں آپ کو وہ صحبت کی وہ پرانی پہلی بات تو سمجھاؤں تو وہ تو مناسب نہیں لگتا، اب آپ چونکہ کئی سالوں سے اس راستے کے مسافر ہیں اس لیے میں آپ کو اگلے لیول کی بات سنا رہا ہوں کہ آپ نے ہر صورت پھر بھی دامن کو تھام کے رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ جب بھی کسی بھی بڑے
اللہ والے کی خدمت میں جائیں گے تو ساتھ ہی اس کی طرف سے آزمائشیں بھی لے کے آئیں گے. اس کی طرف سے آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے آزمائشوں کے معاملات ہوں گے. بلکہ حضرت مجدد پاک مکتوب شریف میں لکھتے ہیں کہ شیخ تمہارا دو دھاری تلوار کی طرح ہے جو تمہیں کسی صورت بھی زخمی ہونے سے نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں ضرور زخم ڈالے گا. وہ دو دھاری تلوار ہے، اگر ایک طرف سے تلوار نہیں کاٹے گی تو دوسری طرف سے کاٹ دے گی. یعنی وہ تمہیں کسی حالت میں بھی اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا. ہر حالت میں اگر تم اس کی صحبت یافتہ ہو تو تم آزمائے جاؤ. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صحبت شیخ کوئی جو ہے وہ مٹن چکن کھانے کا نام نہیں ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کے ساتھ صرف ذکر فکر کے چند حلقے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے تو چند جو ہے سانسوں سے ذکر اور قلبی ذکر کر کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحبت مل رہی ہے. یہ نہیں ہے. اس سے مراد ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا اور ان کے ساتھ مزید محبت اور پیار کے ساتھ مزید اعلیٰ معاملات کی طرف جانا، یہ اصل میں صحبت سے مراد. پھر یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک عجیب بات ہے اس صحبت کی، وہ بڑی عجیب ہے، یعنی بہت ہی عجیب ہے. اب دنیا کی ہر صحبت کو جو شیخ کی صحبت کے علاوہ ہے اسے آپ دیکھیں تو جو آپ قریب جائیں گے تو آپ کو شاید دیکھیے گے آپ کہ آپ جب زیادہ قربت میں جاتے ہیں کسی بھی صحبت میں، دو دوست ہیں آپس میں زیادہ قریب ہو گئے ہیں، دو بھائی ہیں بہت قریب ہو گئے ہیں، میاں بیوی بہت زیادہ قربت میں ہیں، تو جب قربتیں بڑھتی ہیں تو ادب ختم ہوتا ہے. یعنی یہ دوسری صحبتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ادب کم ہو جائے گا. کیوں؟ آپ فری ہوں گے اور آپ اس فری ہونے میں اور اس کے اندر ایسے انداز میں آئیں گے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا عمل کر بیٹھیں گے جو کہ ظاہر ہے وہ صحبت ہی ایسی ہے. دو دوست ہیں آپس میں بہت قریب ہیں، جو ہی قربت زیادہ ہوگی تو پھر ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ بول سکتے ہیں، کوئی بھی انداز اختیار کر سکتے ہیں. بھائی تو میرا دوست جو ہوا کہہ بھی دیا تو کیا ہے. تو بہت سارے الفاظ بے ادبی والے، بہت سارے الفاظ بےہودگی والے وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ قربت زیادہ ہو گئی اور اگلا مائنڈ بھی نہیں کرتا. دونوں نہیں کرتے، دونوں کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، قربت ہے بھائی. ایسے میاں بیوی ہیں، دوست احباب ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو آپس میں جب قربت زیادہ ہوتی ہے تو وہ انداز بدلتے ہیں. کمال یہ ہے اس صحبت کا کہ اس میں جتنی قربت ہوگی اتنا ادب بڑھتا چلا جائے. میں کیا کہوں سبحان اللہ، یعنی اتنا ہی ادب بہتر ہو جائے گا، اتنا اور زیادہ ادب اور ادب اور ادب اور ادب، بلکہ ایسا ادب جو کوئی بھی نہ جانتا ہو وہ آپ کر رہے ہوں گے اس کا، کیونکہ آپ بہت قریب ہیں. اور اب آپ کو اس ادب کا بھی پتہ ہے جو بظاہر دوسرے جو اتنی قربت والے ہیں انہیں اس ادب کا علم ہی نہیں، لیکن آپ وہ ادب کر رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ قریب رہتے ہیں، آپ اپنے شیخ کے ساتھ وہ ادب نصیب ہو گیا. تو اللہ جسے توفیق دے، انشاءاللہ کہیے ذرا، اللہ جسے توفیق دے کہ وہ اس قربت کے ان اعلیٰ ترین لمحات میں بھی ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین کیجیے، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ احترام کی ویلیو محبت سے زیادہ ہوتی ہے. احترام بڑا ہے محبت سے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جب بیان کیا ہے سورہ حجرات کے اندر، تو وہاں اللہ نے حضور کی محبت کی بات نہیں کی ہے. محبت کی بات تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. آقا علیہ السلام کا محبت کا انداز وہاں بیان ہی نہیں کیا. وہاں حضور کے احترام کی بات فرمائی گئی کہ تم نے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، ہلکا سا بھی تمہارا سانس اونچا ہو گیا تو ہم نے تمہارے اعمال ضائع کر دیے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ صحابہ کرام کو مجھے کہنے دیجئے، یہ اچھی خاصی صحابہ کرام کو سنائی گئی ہے کہ آپ نے آواز تو کیا، آپ نے سانس بھی اونچی نہیں لینی. تو اس میں محبت کی بات تو ہے ہی نہیں. محبت تو پہلے ہی ہے بڑی حضور سے. یہ اصل میں احترام کا ایک درجہ ہے، یہ اصل میں احترام کا ایک لیول ہے جو اٹھاؤ یار، جا کے نا منہ دھو کے آئیں، دھوئیں جا کے، اٹھیں جلدی کریں. اس طرح نا مناسب نہیں ہوتا مجلس میں، اٹھیں جا کے دھو لیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ محبت احترام میں بدل جائے. میرے کہو سبحان اللہ. یعنی پہلے محبت ہو، پھر کیا ہو بولیے، احترام، پھر احترام بدل. آپ بڑے محترم. اور احترام کے لیے میں ایک لفظ بولوں، احترام ایک ایسا جذبہ ہے
جو آپ کو کوئی عیب دیکھنے نہیں دیتا. محبت میں بھی آپ کو عیب نظر آئیں گے، لیکن جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی عیب نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ احترام کر رہے ہیں نا. بھی میرا محترم ہے تو ہم تو جناب احترام ہی کریں گے، ہم تو احترام سے ہی دیکھیں گے. تو اللہ اس کی توفیق دے. لہٰذا چونکہ صحبت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی ہے تو میں اس لیے چند باتیں پہلے عرض کر دوں کہ یہ چیزیں آپ سب کی زندگی میں بہت ضروری ہیں، اور آپ سب ماشاءاللہ اس راستے کے مسافر ہیں. اپنے اپنے عشق اور محبت کو احترام میں بدل دیں انشاءاللہ، احترام میں بدل دیں تاکہ وہ گنجائش ہی نہ رہے واپسی کی. جب آپ کے لیے کوئی محترم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش نہیں رہتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے محترم، میں نے ہمیشہ احترام ہی کرنا ہے. اور پھر احترام سے عزت پیدا ہوتی ہے. احترام اصل میں عزت کو پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے، پھر آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں. جب آپ احترام کریں گے تو ساتھ ہی بولیے عزت بھی ہوگی، اور آپ اس کی ہر چیز کا پھر احترام کرتے ہیں. اچھا یار ٹھیک ہے، آپ کی مجھے ہر چیز کا خیال ہے، اور آپ کی ہر چیز کا مجھے انداز کا پتہ ہے کہ آپ کا یہ انداز کیسا ہے، آپ کا یہ انداز کیسا ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ ساری کی ساری طریقت اصل میں یہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. ساری کی ساری طریقت اصل میں ادب کا ہی نام ہے، اور وہ احترام کا ہی ایک درجہ ہے. احترام کے ہی مختلف انداز ہیں، احترام کے سٹائل ہیں، جو جتنا زیادہ سیکھ لے. پھر ایک بات اور ذہن نشین کیجئے کہ صحبت میں جو جتنا زیادہ آ جائے، بڑی اہم بات، جتنا زیادہ صحبت کے معاملات میں اس کو اللہ قربت دے دے، اور زیادہ اس نے شیخ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع پایا، زیادہ سے زیادہ پایا، تو اب اس کے لیے شیخ کی بات کو سن کر عمل کرنا باقیوں سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور وہ زیادہ اس بات کا مکلف ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو سنے اور اس پہ عمل کرے. کیوں؟ اس کو صحبت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ شیخ اب کچھ ایسی باتیں سے سمجھانا چاہتا ہے جو کسی اور کو وہ نہیں سمجھا سکتا. اس لیے پھر اس کو صحبت سے گزار کر، ان چیزوں سے گزار کر آگے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ اسے صحبت کی ایک خاص انداز میں برکت عطا فرماتا ہے. اس بات کو بھی ذہن نشین کیا جائے کہ اگر وہ کوئی حکم دے دیں، کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کر دیں، تو ان کے لیے پھر وہ نہ کی تصور نہیں ہے، نہ کا کوئی تصور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر بات اور ہو گئی ہے، اور وہ ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں جس کو پتہ ہے کہ وہ اتنی صحبت لے چکا ہے کہ اب اس کے لیے اس ایک لفظ کو بھی اور اس کو گرانا یہ ممکن ہی نہیں ہے جو شیخ کے منہ سے نکلے، کہ وہ شیخ کے لفظ کو گرنے نہیں دیتا. ہائے، یہ جملہ بڑا پیارا ہے. بولیے کیا ہے؟ ہاں، میرے شیخ کے منہ سے لفظ نکل گئے یار، یہ گرنے نہیں دینا. یہ انداز اس کا آ جاتا ہے، اور یہ صحبت کا ایک خاص درجہ ہے. بھائی انہوں نے یہ لفظ بول دیے، ختم. اور اس پہ اپنی عقل کے گھوڑے وہ کم دوڑاتا ہے، اور جہاں محسوس کرتا ہے مشورہ ضرور دیتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ اپنے شیخ کی بات کو فوقیت دیتا ہے کہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، اس کو فوقیت دی جائے. کیوں؟ وہ ادب سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے صحبت کے آداب کیا ہے. اور صحبت کے آداب میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو ویٹیج دیں. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. پھر ایک اور بات کر دوں، پھر میں آپ کی اس متن پہ آ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ ظاہر ہے میری گفتگو سے کہیں بڑی ہے. میں تو ذرا اپنے تجربات سے آپ کو مستفید کر رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے ظاہر ہے شیخ کے ساتھ رہے، موقع ملا تو بہت ساری چیزیں پائیں. تو اس کے پیچھے یہی وجہ تھی جو آپ کے لیے ہمیں اللہ نے توفیق دی. ایک اور چیز جو صحبت میں بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور جب آپ کافی عرصہ گزار لیتے ہیں صحبت میں تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سراپا اس صحبت کی وجہ سے جو آپ کو شیخ کی کثرت سے ملی ہے، وہ پورا سراپا اپنے شیخ کے جیسا ڈھال دینا چاہیے ہر وقت. یہ صحبت کا سب سے بڑا فیض کا مظہر ہوتا ہے کہ آپ کے سراپا سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ کس کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ لازم ہے، اور اگر آپ نے اس کو ذرا بھی چھوڑا تو وہ ساری پچھلی صحبت کی چاہے 20 سال کی برکتیں تھیں وہ ضائع ہو جائیں گی. کیوں؟ آپ نے اس کے عکس کو چھوڑ دیا، اور ان کے عکس کی اس طرح سے برکت کو نہیں لیا، اور اس طرح کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ نہ پکڑے؟
یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ واقعی ایک کامل اللہ والے کے پاس جائیں اور آپ کے اوپر اس کا رنگ نہ چڑھے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ روشنی میں جائیں اور روشنی آپ کو روشن نہ کرے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کے پاس خوشبو لگے آپ کے جسم پہ اور آپ کا جسم خوشبودار نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے کوئی چیز میٹھی کھائی ہے اور آپ کی زبان پہ مٹھاس نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں نا، بولیے، یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ تو ایسے ہی اہل اللہ کے پاس گئے ہیں آپ اور آپ کے اوپر ان کا رنگ ہی نہیں چڑھا، تو یہ کیسا ہو؟ کیا یا تو وہ اہل اللہ نہیں یا تمہیں ادب نہیں آتا، دونوں میں سے ایک چیز ہو گئی، دونوں میں سے ایک چیز لازم ہو گئی، یا وہ اہل اللہ نہیں ہے یا پھر تمہارے پاس ادب نہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان جیسی برکت اور رحمت نہ لے جائیں اور ان کے جیسے انداز نہ اپنا۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، انشاءاللہ بولیے ذرا، اللہ اس کی توفیق دے دے کہ جب بڑی صحبت اختیار کی جاتی ہے تو پھر رنگ بھی ویسے ہی چڑھتے ہیں، اسی طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بارہا عرض کیا، جب آپ پہنچے، ہجرت مدینہ ہوئی، لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا، مطلب پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ضیاء النبی میں پیر صاحب نے لکھا کہ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا، کون نبی ہے دونوں میں سے؟ اب نبی بھی کون؟ جو آخر الزماں ہے، جس کے حسن کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کے حسن جیسا کوئی حسن ہی نہیں ہے، یعنی ان کے حسن کو کسی بھی جگہ سے آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کسی اور کے ساتھ، اور ایسا معاملہ بن گیا کہ دونوں کا حسن ایک جیسا ہو گیا۔ کمال ہے، یعنی یہ آپ دیکھیے کہ لیول کیسا تھا صحبت کا، کہ اسی طرح کا چہرہ آپ کا، اسی طرح کی چمک آپ کے چہرے پہ، اسی طرح کا جو ایک نبی کے اوپر نور ہونا چاہیے، بولیے، وہ آپ کے چہرے پہ، یعنی لوگوں کو پہچاننا مشکل، دونوں میں سے نبی کون؟ تو وہ صحبت کا ہی اثر تھا نا، میرے کہو نا سبحان اللہ بولیے، اور کس چیز؟ اور حضور نے کیا بٹھا کے کیا مطلب کوئی چیز پلائی تھی آپ کو یا کوئی چیز کھلائی تھی منہ سے نکال کے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس بیٹھے رہے ساتھ، اور اس وقت بیٹھے رہے جب حالات بہت مشکل تھے۔ آسانیوں میں وہ رنگ نہیں چڑھتے، آسانیوں میں، سکون میں رنگ نہیں چڑھتے، رنگ چڑھتے ہیں مشکلوں میں، جب کوئی مشکل میں ہو اور اس وقت آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس وقت وہ رنگ چڑھ جائے گا۔ جیسے سورہ یاسین میں ان نبیوں کو جب مشکل آئی تو وہ بندہ آ گیا، بولیے، اور قرآن نے اس کی تعریف کی، بلکہ کہو سبحان اللہ، قرآن نے تو اس کی تعریف۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کمال ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی، قرآن کے سینے پہ نقش کر۔ اچھا، جب تک وہ آسانی میں تھا، ظاہر کافی دیر ان کی خدمت میں وہ رہا ہے، صحبتوں میں رہا ہے، نبیوں کے پاس جاتا رہا، بیٹھا رہا، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سخت وہ بیمار تھا، اور اتنی سخت بیماری تھی کہ اس نے کئی سال اس کے علاج کرائے، لیکن وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تو جب پتہ چلا یہ نبی ہیں تو وہ جا کے ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، تو نبیوں نے دعا مانگی تو اللہ نے اس کی بیماری کو شفا میں بدل دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ آتا جاتا رہا ان کی صحبت، وہاں اس کا ذکر ہی نہیں اللہ کرتا قرآن، یعنی وہ آسانی والے دنوں کی بات ہی نہیں کرتا، اللہ اس وقت اس شخص کی بات کرتا ہے جب وہ مصیبت اور پریشانی میں آتا، پھر اس شخص کی بات شروع ہوتی ہے کہ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا پہلے بھی تو اتنے سال آتا رہا، اس کی تو بات ہی نہیں کرتا، نہیں، اس میں سارے آتے ہیں۔ صحبتوں کا رنگ تب محسوس ہوتا ہے جب مشکل ہوتی ہے، جب حالات مشکلات کی طرف آتے ہیں، اس وقت شیخ کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کی خدمتوں میں جانا، وہ اصل میں صحبت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ صرف مٹن ٹھپنے جا رہے ہیں، چکن ٹھپنے جا رہے ہیں، لنگر ٹھپنے جا رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ بس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پنکھے چل رہے ہیں، ایسی چل رہے ہیں، بہترین ماحول ہے، حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ماحول اعلیٰ ہے، جا کے وہاں بیٹھیں گے، کچھ کھائے پیئیں گے، کچھ اچھی باتیں سنیں گے، دل کے اندر کوئی ٹھیا بھی ہوگی، یعنی وہی کیا آسانی بولیے نا، مطلب آسانی کا وقت ہے نا، تو اس میں پھر وہ رنگ نہیں چڑھ سکتا جو مشکل میں چڑھتا ہے، جو سیدنا صدیق اکبر پہ چڑھا، مجھے کہو سبحان اللہ، اس پر جو رنگ چڑھا، اللہ اکبر۔ اسی طرح دیگر صحابہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی، میں آپ کے اس متن پہ نہیں آ پاؤں گا، کیونکہ یہ صحبتوں کی باتیں تو پھر نکلتی جائیں گی۔ آئیے، کیا لفظ ہیں؟ ارشاد فرمایا، مختصر یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانے۔ آئے، کیا بات! فرمایا کہ میرے خلیفہ حضرت مزمل آپ کے پاس ہیں، دھیان کر لو، غنیمت جان، اپنی قسمت پہ رش کرو، تمہارے پاس کوئی آیا ہے، غنیمت سمجھو۔ غنیمت
یہ اصل میں مال غنیمت ہے نا. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب کفار چھوڑ جاتے تھے، جب انہیں شکست ہوتی تو جنگ میں جو پیچھے مال رہ جاتا اسے مال غنیمت کہتے ہیں. غنیمت کہتے ہیں جو بغیر کوشش کی حاصل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں بولیے؟ غنیمت. غنیمت سمجھیں، ارے تمہیں کوشش نہیں کرنی پڑی، وہ خود ہی چل کے آ گئے تمہارے پاس. بڑی سعادت ملی ہے تمہیں، بڑی بات ہے کہ تمہیں اگر دعائیں مانگ مانگ کے بزرگوں کو بلانا پڑتا تو کون آتا ہے؟ یہ تو اللہ جسے چاہے. لہٰذا اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے رحمت کی، اور ہمارے ذہن میں بھی خیال آ گیا اور ہم نے اپنے خلیفہ کو آپ کے پاس بھیج دیا. غنیمت سمجھیے، ایسے اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیجیے گا. یہ بھی بڑا بے وقوفانہ طرز عمل ہوتا ہے نا، کہ جو چیز مفت میں مل جائے لوگ اسے مفت ہی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کون سی چیز ہے، کو مفت جو مل رہی ہے. تو مفت کی حیثیت وہ نہیں ہوتی. ابھی آپ سانس لے رہے ہیں آکسیجن، ذرا تھوڑا سا بیمار ہوں تو کسی ذرا آپ کو آکسیجن کا ماسک لگے نا، اور 7 سلنڈر پڑا ہو آکسیجن کا، اس وقت آکسیجن کی قیمت سمجھ آتی ہے. جب ایک سلنڈر آپ کو 20,000 کا لینا پڑتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں 20,000 یہ ساتھ پڑا ہوا ہے سلنڈر میں، تو میں سانس لے رہا ہوں. لیکن ابھی چونکہ سارا دن لیا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ مفت میں اللہ نے آکسیجن دی ہوئی ہے اس کو. لوگ، یہ ہماری فطرت ہے انسان کی کہ جو چیز اسے مفت میں مل جائے وہ اسے فون گرانٹیڈ لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اصل میں ہوں ہی بڑا بہت اعلیٰ، تبھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. تمہیں بہت بڑی رحمت ملی ہے، بہت بڑا فضل ملا ہوا ہے کہ کسی اللہ والے کا وجود تمہارے ساتھ موجود. اور آپ فرما رہے ہیں غنیمت جانیے تمہارے آپ کے پاس وہ آئے ہوئے. اس پہ میں اگر ایک بات کر دوں کہ لوگ چونکہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو لوگ ایسے ہی لیتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی اس جمعہ ملے تو کوئی بات، اگلے جمعہ چلے جائیں گے، اگلے جمعہ بھی نہیں ملے تو کوئی بات، اگلے جمعہ چلے جائیں گے. تو ایسی جو جہالت امیز جو انداز ہوتے ہیں، یہ انسان کے لیے اس قدر خطرناک ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے اللہ اس صحبت کو ہی دور کر دیتا ہے. کیونکہ جب اس کو لینے کا موقع تھا آپ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے اپنے آپ کو اس طرح شو کروایا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اب اس وقت حاجت نہیں ہے. تو حالانکہ اس وقت حاجت تھی، اللہ چاہتا تھا کہ یہ وہاں پہنچے اور اس کو صحبت کو لے لے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس سے اب پہلو دہی کر رہا ہے، تو اللہ ایسے حالات میں اسے ڈالے گا کہ اسے صحبت شیخ میسر ہونا بالکل ہی بند ہو جائے گی، یعنی وہ نہیں جا پائے گا پھر. اچھا یہ بھی سن لیں کہ ایسا جو ہوتا ہے نا، یہ جو اس طرح کی صحبتوں سے دور رہنے والا، اور وہ بار بار اس طرح کا انداز جب اختیار کرتا ہے کہ وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں، مفت لیتا ہے، اور کہتا ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں میری نظر. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو اس طرح کے انداز دے کے جب پیچھے کر دیتا ہے. اب جب اسے اس وقت قدر آتی ہے کہ نہیں مجھے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی، مجھے واپس جانا چاہیے، لیکن اللہ اسے واپس وہ درجہ نہیں دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو واپس اس رینک پہ نہیں لایا جائے گا، آپ پہلی سیڑھی سے دوبارہ شروع کیے جائیں گے. کیوں؟ اس کا اصول یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 100ویں سیڑھی سے آپ نے چھوڑا تھا تو آپ کو اللہ واپس 100ویں سیڑھی پہ چڑھا دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کو پہلی سیڑھی پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اب شروع ہو دوبارہ سے. اس لیے کہ یہ میری صحبت کے برابر تھا، یہ میرے نبی کی صحبت کے برابر تھا. تم سمجھے تھے کہ یہ کسی اس شخص کی صحبت ہے، اور نہیں بھائی، وہ تو صرف سامنے ایک ذریعہ اور وسیلہ تھا. اصل میں یہ میری اور میرے نبی کی صحبت تھی. تم نے انہیں نہیں ٹھکرایا، تم نے مجھے اور میرے رسول کو ٹھکرایا. لہٰذا ہم تمہیں اب 100ویں سیڑھی پہ کھڑا کریں، یہ تو اصول ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو پھر پہلی سیڑھی سے شروع کرایا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ یار میری تو وہ ویلیو نہیں رہی. میں پہنچتا ہوں تو وہاں شیخ بھی نہ اس طرح ملتے ہیں، نہ ویسے اس طرح کا وہ انداز ہوتا ہے جیسے پہلے میرے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا میرے ساتھ ایک خاص انداز تھا. اب تو مجھے وہ جسے کہتے ہیں کتے تھے پانڈے پانی پیار ہے. ٹھیک ہے بھائی، جتنا مرضی ہو، بس ٹھیک ہے، بیٹھے رہو. تم سے کہیں بہتر آ گئے، تم سے کہیں آگے نکل گئے، تم نے ہماری صحبتوں کو معمولی سمجھا، ٹھیک ہے بیٹھے رہو، اب کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے. یاد کریں وہ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ہجرت کی. یاد آئی؟ بولو. بعد میں ہجرت کی، کچھ حالانکہ زیادہ مہینہ نہیں گزرے، 3 سے 4 ماہ گزرے ہوں گے. تو صحابہ ظاہر ہے پیچھے تڑپتے رہے کہ اب ہم چلے جائیں. جب وہاں پہنچے تو آگے حالات ہی اور تھے.
فون نظر چلا سامنے حالات ہی اور تھے، وہ بات ہی اور تھی. اب تو قرآن پڑھے جا رہے ہیں، حدیثیں سنی جا رہی ہیں، حالات کہیں سے کہیں چلے گئے، تفاسیر ہو رہی ہیں، صحابہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، سورہ یونس بیان ہو رہی ہے، سورہ واقعہ گفتگو میں اتنے اتنے خوبصورت واقعات بیان. یہ منہ اٹھا کے دیکھ رہے، اس کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں. اب ایک لفظ بھی مجھ سے بول نہیں پا رہے، وہی دوست وہی یار، یہ کہاں پہنچ گئے؟ پھر آپس میں کیا گفتگو ہوئی کہ ہم اس کا کیا ازالہ کریں. اس کا ازالہ سوچئے، کیا ازالہ یہ ہے بیویوں کو طلاق دیں. جو بچے جن کی وجہ سے رکے ان کو گھروں سے جو ہے جائیداد سے آگ کریں، اور سارا مال جتنا بھی کمایا اس دوران وہ سارا رسول کے قدموں میں ڈال. ازالہ کریں کسی طرح. حضور کی بارگاہ میں خبر پہنچ گئی کہ یہ کر رہے ہیں، بیویوں کو طلاق دینا چاہتے ہیں، بچوں کو آگ کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے نہیں آ سکے، مال پیش کر کے دکانداریاں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں میں بھائی یہ کر بھی لوگ تو بھی جو آگے نکل گئے وہ نکل گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. صحابہ ابھی ہمارے اوائل دن ہیں مدینہ میں، اس طرح کی چیز کرو گے تو لوگ کہیں گے آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، آپس میں ان کے معاملہ ٹھیک نہیں، بچے آگ کیے جا رہے ہیں، بیویوں کو طلاقیں دے رہے ہیں، تو پھر ہمارا معاملہ ابھی اوائل دنوں کے اندر ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. خبردار تم میں سے کوئی ایسا عمل نہ کرے، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہونا. اب وہ ختم ہو گئی بات، وہ صحبت جو ضائع ہوئی اس کا کوئی ازالہ. رنگ کڑے پریا عہدہ جانیو جدا توڑ چڑھے. ہم نے تو توڑ چڑھانی ہے، بالکل کہو نا سبحان اللہ، بولو. ہم اس لیے تھوڑی چل رہے ہیں کہ ولی بنے غوث بنے خود، نہ، ہم تو توڑ چڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں بس. اور حشر کے دن ہمارا نام یہی کہا جائے کہ نہیں بھائی نے توڑ چڑھائی، یہ پیچھے نہیں ہٹا، اس نے اپنا پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا. کچھ بھی حالات آئے، کیسے بھی معاملات پیش آئے، اس نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا. دادا ہم تو جناب اس لیے چل رہے، ہم تو اس لیے سوچتے رہے یہ کیا بات ہوئی، فلاں نے یہ کہہ دیا تو چھوڑ گئے، فلاں نے یہ سن لیا تو چھوڑ گئے، فلاں نے یہ بات کر دی تو چھوڑ گئے، فلاں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے سن لی تو یہ بھی ہو گیا، تو ایسے کیسے ہو گیا، تو تیسے کیسے ہو گیا، چھوڑ کے بیٹھ گئے. او بھائی ہم نے توڑ چڑھانی ہے، ہم نے توڑ جانا ہے. اس کے لیے ان چیزوں کو دیکھو گے تو کیسے چلو گے؟ بھائی کسی نے کر دی، نہیں کی، کسی نے کچھ بول دیا بھائی ہم تو توڑ چڑھانے کے لیے چل رہے. بولو نا بولیے. تو اس لیے یہ صحبت ہوتی ہے توڑ چڑھا. انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ آخری سانس تک جوڑے رکھے. آخری سانس، جب آخری سانس بھی آئے نا تو یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہوگی کہ ہمارے پاس اعمال چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بہت سارے اور معاملات چھوڑ دو، کوئی یہ بات اگر تم لے گئے کہ آخری لمحہ تھا اور اس وقت بھی دل میں محبت شیخ کا چراغ جل رہا تھا، تو سمجھو تمہاری زندگی کامیاب ہو. تم کامیاب ہو کہ تمہارے اندر اس وقت بھی اپنے شیخ کے ساتھ وفا کا جذبہ موجود تھا. کاش اور زندگی ہوتی تو میں اور کچھ ان کے ساتھ جی لیتا اور ان کے ساتھ کچھ وفا کر لیتا. کہو نا سبحان اللہ. اس لیے غنیمت جانیے. بولو کیا لفظ کیا ہے؟ غنیمت جانیے کہ آپ کو کوئی مل گیا آپ کو، اور اس نے آپ کو نیک راستے کی طرف ڈالا، اور اس کا معاملہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا اس کو اللہ نے جس طرح بھی تمہارے ساتھ جوڑے رکھا، جیسے بھی معاملات پیش آتے رہے، لیکن شکر کرو تمہیں کوئی ملا. جاؤ دنیا میں دیکھو لوگوں کا حال کیا ہے. خدا کی قسم اٹھو تمہارے رنگ اڑ جائیں گے. اس قدر لوگ پریشان ہیں، نہ دائیں جا سکتے ہیں، نہ بائیں جا سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ مغرب ہے، نہ مشرق ہے، کوئی پتہ ہی نہیں جانا کدھر. ابھی آج میرے ساتھ ایک ہماری بڑی محبت والی حیدرآباد سے بیعت ہوئی، ہم عمر کافی زیادہ، انہوں نے ایک جملہ بول دیا. دیکھیں نا ہم بھی سیکھتے ہیں نا آپ لوگوں سے. بولو نا بھائی آپ لوگوں سے ہم بھی سیکھتے ہیں. انہوں نے کچھ جملہ بولا، عمر کافی زیادہ تھی، کہتی دیکھیں میں آپ بیعت ہو رہی ہوں، خدا کی قسم پوری جوانی ضائع کر دی، پوری جوانی ضائع ہو گئی. میں سوچتی رہ گئی کس طرح اللہ ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے میں ڈھونڈوں. میں ڈھونڈتی رہ گئی، عمر گزر گئی میری. اور وہ پڑی فون پہ کہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں کیسے اب میں اس عمر میں بیعت ہو رہی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے بیعت ہو کے. لیکن پھر بھی مجھے کسی نے کہا کہ نہیں آپ مایوس نہ ہو، آپ آ جائیں اللہ کے رستے. تو بتائیے کتنے لوگ ہیں. یہ ایک نمونہ ہی ہے نا، ایک ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، ایک وہ اللہ نے پیش کیا کہ دیکھ لیں کیا حال ہے. شکر نہیں اس پہ، غنیمت نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی رحمتوں سے نوازا، کتنے کرم سے اللہ نے ہمیں نوازا. ہم کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی سلسلے میں رکھا ہوا ہے، ہم کسی جگہ کاؤنٹ ہیں، کہیں پہ ہماری گنتی ہے.
یا کسی جگہ جب کوئی نام لکھے جائیں گے تو ہمارا بھی نام آئے گا اندر، وہ ناموں میں ہمارا نام بھی ہوگا، چلو کسی جگہ بھی ہو لیکن نام تو ہوگا، تو کیا یہ غنیمت نہیں؟ اس لیے آپ فرما رہے ہیں مختصر یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں کہ وہ آئیں آپ کے پاس۔ اللہ، حضرت ابوبکر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور میرے گھر تشریف لائیے اور آپ کے لیے کوئی کھانا کی دعوت کی ترتیب ہے، حضور تشریف لائے۔ جب نکلے آپ تو آپ قدم گننے لگے، قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4 گنتے چلے جا رہے ہیں، آخر تک جب گئے تو حضور نے پوچھ لیا، فرمایا اتنا لمبا راستہ تھا آپ نے سارے قدم گن لیے، ایسا کیوں کیا؟ کہا حضور مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ میرے گھر آ رہے، مجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا، میرے نبی کا قدم میرے گھر چل، اس لیے خوشی میں جتنے قدم آپ چلے میں نے اتنے غلام آزاد کرنے کی نیت کی، اس خوشی میں میں غلام آزاد کر دوں کہ میرا نبی میرے گھر چل کے آ رہا ہے۔ تو بتائیے اسے غنیمت سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ غنیمت ہوتی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے چند لمحے ان کے ساتھ دے دی، چند منٹ مجھے ان کے ساتھ مل گئے۔ آپ ہم سے پوچھیں جب ہم صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور آج ہمیں یہ نصیب نہیں، ہمیں وہ لمحات نصیب نہیں ہوتے، بڑی کوشش سے بھاگ دوڑ کر لیں تھوڑی سی تو کہیں نصیب ہو جائیں، ورنہ وہ بھی کوئی نہ۔ ہم سے پوچھیں کہ ہم اندر سے کتنے ترسے ہوئے، کتنے اس پہ چلے ہوئے، کتنا ہمارے اندر اس کا ایک زخم ہے جو ہر وقت رستا رہتا ہے، جن کو صحبت کی اتنی قدر ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا ولیمہ تھا اور ولیمے کی صبح بھی ہم صاحب کے ساتھ ملنے چلے گئے تھے، ادھر ولیمہ ہوا ہے تو ساتھ ہی صاحب کے پاس چلے گئے کہ ہمارا آج پہلا دن ہے شادی کا، تو وہ بھی ان کی صحبت سے شروع ہو، ہماری زندگی کا پہلا دن ہے، اتنی صحبت کی قدر ہے، لیکن اب ہمارے پاس وہ نہیں، لہذا یہ بڑا کم ہوتا ہے اور بڑی کم اس کی توفیق ہوتی ہے۔ چند سال ہوتے ہیں آپ کے پاس، بولو کتنے سال ہوتے ہیں؟ چند سال، بس چند سال ہی ہوتے ہیں، ان چند سالوں میں شیخ آپ کو نصیب ہے، چند سالوں میں ہی آپ کے پاس ہے، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے صحبت کا فیض برکت رحمت لوٹیں، کوشش کر کر کے لوٹیں، ہر صورت لوٹیں، کوئی نہ اس میں اپنی کوئی رکاوٹ کو دیکھیں، نہ کوئی نفس کا کوئی جال دیکھیں، پتہ نہیں ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت جاؤں گا کیا سوچیں گے، یہ کیا اس وقت فون کروں گا کیا سوچیں گے۔ بھئی یہ ساری چیزیں تم لوگوں کے لیے سوچ سکتے ہو، ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اور ان کی دنیا ہے، ان کے جہان اور ہیں، وہ اور انداز سے زندگی میں جی رہے ہیں، یہ تم عام لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہو برا مانیں گے کیا کہیں گے، وہ نہیں کرتے، تم فوراً صحبت کی کوشش کر، انشاءاللہ بولیے، کیونکہ غنیمت ہے نا، جتنا غنیمت کٹھی ہو سکتی ہے کر لیں۔ ایسے ہی ہوتا تھا صحابہ جب مال غنیمت کے لیے بھاگتے پھر سارے صحابہ، وہی دیکھو یاد کرو غزوہ احد میں کیا ہوا، غنیمت کے لیے نیچے آئے تھے نا، حضور نے حالانکہ منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، چاہے آپ کے جسموں پہ گھوڑے بھی دوڑ جائیں، ہمارے جسموں پہ گھوڑے بھی دوڑ جائیں، چیل کوے بھی ہمیں کھانا شروع کر دیں، تم نے نیچے نہیں آنا، لیکن غنیمت، وہاں مال دیکھا، سب گرا دیکھا، کہا بس جنگ تو جیت چکے، نیچے آ گئے۔ تو غنیمت کتنی بڑی چیز ہے کہ صحابہ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ تو غنیمت جانیے کہ اللہ جسے بھی اس صحبت کی توفیق عطا کرے، آمین کہو، اللہ اس کی توفیق دیتا رہے۔ پھر اگلا جملہ بڑا اعلیٰ ہے جس پہ آپ نے مکتوب کو ختم کیا، آداب صحبت کو پیش نظر رکھیں، کہا نیرا شوق نہ لے کے جاؤ جی، نیرے شوق سے نہ چلو، آداب صحبت کو پیش نظر رکھیں تاکہ مؤثر ثابت ہو۔ اگر آپ آداب صحبت کو چھوڑ گئے تو پھر صحبت بھی ضائع ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں کیا ابو جہل حضور کی صحبت میں نہیں تھا؟ بول دو نا سارے بولیے، ابو جہل بھی تو تھا، وہ بھی تو حضور کی صحبت یافتہ ہی تھا نا، لیکن بے ادب آدمی تھا، بلکہ صحبت کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو کعبہ شریف کے ساتھ سرانہ لگا کے سوتا تھا، گھر سے لے آتا، تکیہ لے آتا، کعبہ کے ساتھ جوڑتا دیوار کے ساتھ اور سر لگاتا اور کہتا کمبل شمبل دے دو، ادھر ہی سونا ہے، کعبہ کی عمارت کی جو برکتیں ہیں وہ اتر رہیں گی تو میرے اوپر بھی اتر آئیں گی۔ تو جو کعبے کی دیوار کے ساتھ سر لگا کے سوتا تھا وہ محروم رہا، اور جو حبشہ سے بلال آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ سر لگا کے سوتا تھا وہ محروم رہا، اور جو یمن سے سہیب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو
کعبہ کی دیوار کے ساتھ سوتا تھا وہ ناکام رہا، اور جو فارس سے سلمان آ گیا بولو وہ کامیاب ہو۔ کیوں؟ یہ ادب والے تھے، وہ بے ادب تھے۔ تو بے ادب ہوگا تو چاہے میں کہتا ہوں جرابوں میں گھس جائے، بے ادب ہوگا تو چاہے شلوار میں گھس جائے، بے ادب ہوگا تو چاہے جو ہر وقت ساتھ ساتھ سائے کی طرح بھی لگا رہے، اس کو فیض صحبت نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں بے ادبی کی، اور اس بے ادبی کی وجہ سے مار کھا گئی۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ کہیے ذرا، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے صحبت کو اگر اختیار کیا ہے تو آداب صحبت پیش نظر ہونے چاہیے۔ تو آئیے میں چند باتیں حضرت مجدد پاک کی ہی پیش کرتا ہوں، جو کہ آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں مختلف جگہوں پہ لکھی ہیں، لیکن چونکہ آج صحبت شیخ کا ہی آداب کا موضوع ہے تو بہتر تھا کہ اس کو ایک جگہ رکھا جائے اور سارے ان مکتوبات شریف